السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے، یہ دونوں آنکھیں جو ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم، ایک ہوتا ہے نفاق اور ایک جہنم، ان دونوں آگ سے آزاد ہے۔ نفاق بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی خطرناک ہے۔ نفاق کہتے ہیں دکھاوے کو، دکھاوا، جو چیز وہ ہے وہ نہیں دکھتی، جو نہیں ہے وہ دکھتی ہے۔ اب آج کے زمانے کے حساب سے آپ چائنا کا مال سمجھ لیں کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، دکھتا تو بڑا اچھا ہے لیکن 2 دن میں فیل۔ تو نفاق کہتے ہیں، نفاق جس کے دل میں ہو اسے منافق کہتے ہیں، جس کے دل میں اسلام ہو اسے مسلم کہتے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہو اسے مؤمن کہتے ہیں، جس کے دل میں کفر ہو اسے کافر کہتے ہیں، جس کے دل و دماغ میں شرک ہو اسے مشرک کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں۔ مشرک اگر ہے تو توبہ کا چانس ہے، توبہ کا چانس ہے، لیکن اگر منافق ہے تو چانس نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور منافق ہر کسی میں ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے مسلمانوں میں، وہ دکھتا مسلمان ہے، اس کی چال ڈھال، رنگ روپ، کھانا پینا، سیوا اس کا اسلام کا ہوتا ہے، دراصل وہ منافق ہوتا ہے اندر سے۔ اب وہ منافق ہے کیا؟ اس کی قسمیں بہت ساری ہیں، قسمیں ہیں، قسم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، ایسی بہت ساری روایتیں، میں آپ کو 1-2 سمجھاؤں گا، لیکن ان روایتوں سے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ ایک کورٹ ہوتی ہے، کورٹ کے اندر کوئی چیز ثابت کرنی ہوتی ہے تو اس کے ریفرنس، ایویڈنس، وٹنس دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں نفاق کو ثابت کرنا ہے کہ یہ فلانا آدمی جو کٹہرے میں کھڑا ہے، ہم سب ابھی یہ سمجھ لیں کہ ہم کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے، ٹوپیاں اور داڑھی لگا کے آ گئے ہیں ہم لوگ، تو میں بھی امام باندھ کے یہاں کھڑا رہ گیا ہوں، میں آگے بنوں مسلمان کا۔ اب ہم سب پر ایک کیس ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمیں دینی ہے دلیل۔ اب ہمارا سامنا جو اپوزیشن والا جو وکیل ہے وہ دلیل دے گا، وہ کہے گا اچھا تم مسلمان ہو، ہمیں پوچھے گا وہ۔ اب ہمیں جواب چاہیے۔ دیکھیے، ایک میں بتاتا ہوں، ایک عادت
اب وہ جو وکیل ہے نا، سمجھ لیجئے کہ وکیل ہم سب کو کہہ رہا ہے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ جو زندگی بھر میں ایک بار، جو پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسی دعا نہ کرے، جو پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسی دعا نہ مانگے. کون سی دعا؟ اے اللہ مجھے اسلام کے لیے شہادت کی موت نصیب کر. اگر ایسی دعا اس نے ایک بار بھی نہیں مانگی ہے اور پھر وہ مرا تو اب وہ نفاق کی موت مرا، ایک قسم کا نفاق. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ تھا مسلمان اور اسلام کے لیے مرنے مٹنے کے جذبے نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب ہم جیسے کٹہرے میں ہم کھڑے، اچھا مولانا صاحب تم مسلمان ہو تو اسلام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو؟ آیا نا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ جو آپ نے کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے گھاٹ کے پاس، دریا پاس کنارے پہنچ کر کے کشتیاں جلا ڈالی. یہ کنارے پہنچ کر کشتیاں جلانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کو آتا ہے؟ سچ بتانا. سن تو لیتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ کیا کنارے پہنچ کر کشتی جلانا کیا میننگ ہے اس کا؟ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہوا ایسا تھا کہ لڑائی تھی اور لشکر تھوڑا تھا اور سامنے ہزاروں کا تھا. یہ لوگ ہوش ہوش میں پہنچ تو گئے، کشتیاں لے کے پہنچے، اندر چلے گئے، اور وہاں جب سب اترے کہ بھائی لڑنے جانا ہے، جب وہاں سب اترے تو سامنے کنارے ہزاروں کا لشکر اور کشتیاں پڑی تھی. આપણે જેવી રીતે 10-15 ગાડી લઈને જાય અને આપણે સામે આમ રોડ ઉપર જ્યાં પહોંચીએ તો પેટ્રોલ પંપ સામે તો આમ 100 ગાડી દેખાય અને આપણી 10-15 ગાડી હોય એટલે આપણે શું કરીએ? પાછી વારો. आप समझ में आ रही है बात? तो वो कश्तियाँ लेकर पहुंचे थे वहाँ. पहले इस्लाम के मुजाहिद ये हकीकत में वाकया बन गया तारीख के वक्त में. तो वहाँ पहुंचे लेकिन सामने हजारों का लश्कर था. अब उस मर्द मुजाहिद को ऐसा हुआ कि कहीं मेरे इस लश्कर में किसी के दिल में डर न बैठ जाए कि इतने सारे हैं, कश्ती पड़ी है, भागो. तो हमें क्या करें? जला दो. सब कश्तियों को जला दिया. अब क्या? इधर लश्कर था, इधर दरिया था. यहाँ भी मौत है, यहाँ भी मौत है. यहाँ नहीं, यहाँ लड़के मरो. ऐसी कौम थी. अब समझ में आ रही है बात? कि मुसलमान वो थे कि जिन्होंने अपनी कश्तियां जला दी ताकि दिल में यह ना हो कि भाग जाना है. आप समझ रहे हैं बात को? ये कौम थी. हाँ, दुरूद पाक पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद. तो अबू हुरैरा का इस हदीस से हमें क्या समझ में आया कि हम अगर मुसलमान अपनी ज़ात को कहते हैं तो इस्लाम के लिए मरने मिटने के जज्बे रखने चाहिए, डरना नहीं चाहिए. हम एक किताब बनी है, एक किताब है अभी नई छपी है, अरे किताब नहीं है लेकिन बातें सारी उसके अंदर पुरानी और नई दोनों को मिक्स किया गया है. मिक्स कैसे कि આજનો દોર કેવો છે જૂનો કેવો હતો, ये उसका नाम है, उस किताब का नाम लोग क्या कहेंगे, उस किताब का नाम है ये. आज हम डरते यूं ही हैं. अभी मैं कोई नई बात यहाँ शुरू करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि फिर लोग क्या कहेंगे. आप भी अगर कुछ करना चाहेंगे तो आप भी डरेंगे कि लोग क्या कहेंगे. अरे लोगों को जो कहना है कहे, हम वो करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा या किया, तब जाकर के काम होते, ऐसे नहीं होते. सुनना तो पड़े, घर में भी सुनना पड़े, बाहर में भी सुनना पड़े. हुजूर को रोकने वाले सबसे पहले घर वाले ही तो थे ने. समाज ज पहला टांग आडी राखे, बीजा तो पछी आवे. पहला समाज ज आडो नड़े आपणे. खैर, तो ये निफाक ऐसी बड़ी बुरी बीमारी है. मैंने एक दलील बता दी, अब दूसरी सुनो. हजरत हंसला रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी. वो एक दिन वुजू कर रहे थे और ये सहाबा में ये कानून था, वो लोग हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे, सच्ची बात से चिढ़ते नहीं थे.
اور ہم کیا ہیں کہ ہم چڑ جاتے ہیں. اور صحابہ ایسے نہیں تھے، سچ بات کو قبول کر لیتے تھے، مانتے تھے. عمر فاروق کا زمانہ تھا، دور عمر فاروق تھا، عمر فاروق کی خلافت کا دور تھا. اور یہ صحابہ کا ایک طریقہ تھا، آپس میں کہتے تھے کہ ماری کہیں بھول ہوئے، میرے اندر کوئی بھول دیکھو تو مجھے بتانا تاکہ میں سدھر جاؤں. ایسا تھا ان لوگوں میں. تو اب یہ صحابہ کی تو کیا بھول ہوگی بھائی، ہیں ہمارے جیسی تو بھولیں نہیں ہوگی نا. وہ جن کو بھول سمجھتے تھے وہ بھولیں کیا تھی، وہ جن چیزوں کو، جن باتوں کو بھول سمجھتے تھے وہ باتیں کیا تھی. ایک دن عمر فاروق نے، وہ حضرت حنظلہ وضو کر رہے تھے، عمر فاروق گئے بازو میں، کہا حنظلہ، دھیان سے سننا، اے حنظلہ تم کہتے تھے نا کہ اگر کوئی غلطی دیکھو، اگر کوئی بھول دیکھو تو مجھے بتانا. اور وہ چھوٹی موٹی بھولیں نہیں بتاتے تھے، اسے بڑی، کیونکہ امیر المومنین نے بتائی ہے تو ضرور بڑی بھول ہوگی، اسی لیے بتایا. امیر المومنین کہتے ہیں اے حنظلہ تم کہتے ہو کہ کوئی بھول ہو تو بتانا، تو سنو میں نے سنا ہے. کیا کہا؟ میں نے سنا ہے. کیونکہ عمر فاروق کو کسی نے کہا ہوگا تو سنا تھا، پکا نہیں. ہم لوگ تو پکا کر دیتے، 4 جگہ سے سن کے کسی کے اوپر ٹوٹے پڑو، وایا وایا. پھر جب اس کو ڈھونڈنے جاؤ تو کہ من سی خبر فلانا اولو کہતો تو પછી બોલાવો એને، મને તો કશું નહીં ખબર، છોકરા કહેતા હતા، છોકરાને પૂછો. ایسے آگے بڑھتے بڑھتے چھیلے کوئی نہیں نکلتا، چھیلے کچھ بھی نہیں. ایسی چیزوں کو اگر بڑھاؤ گے اور ایسی چیزوں کو بنا دیکھے، بنا سنے، صحیح تحقیق کے کیے بنا اگر کسی پر الزام ڈالو گے، خدا قسم اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے موت دے گا. یاد رکھنا، کبھی نہیں کرنا ایسا کسی کے لیے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ پرایا ہو. کسی کے لیے سنی سنائی بات پر یقین کر کے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، برابر تحقیق کیا کریں. خیر یہ بات آئی تو میں نے بتا دی. اے حنظلہ میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دسترخوان پر، دسترخوان جہاں کھانا کھاتے ہیں، اپنے دسترخوان پر جب کھانا کھانے بیٹھتے ہو تو 2 طریقے سالن جمع کرتے ہو، 2 طرح کی سبزیاں کھاتے ہو، 2 طرح کے. تمہارے دسترخوان پر તારા દસ્તરખાન ઉપર 2 જાતના શાક હોય છે. અગર આ વાત સાચી છે તો આદત કાઢી નાખજો. اگر یہ بات سچ ہے تو عادت نکال دینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک قسم کا نفاق ہے. આ એક જાતનો દેખાવનો મુસલમાનનો તારો વેશ છે. એ આદત કાઢી નાખજે. કેમ? એટલા માટે કે તું 2 જાતના ખાચ, તારા ભાઈઓને 1 જાતનું નથી મળતું, એવાય ઘર છે. یہ تھا مسلمان، وہ تھے مسلمان. اور ہم تو فخر کرتے ہیں اللہ નો કરમ છે બાપુ, આપણે 2-3 જાતના તો શાક હોય જ. એ કરમ છે, ગાંડા نہیں اللہ دے. میں یہ نہیں کہتا اچھا نہ کھائیں ہو، معاف کرنا، ایسا نہ سوچیں کہ تو پھر ہمیں کیا ایک ہی چیز کھانی. نہیں، اس کے ایک طریقے ہیں. آپ جو بھی کھاؤ گے، میں جو بھی کھاؤں گا اس کا حساب ہوگا. لیکن آپ بریانی رکھیں، اکنی رکھیں، گوشت رکھیں، پتہ نہیں کیا کیا آخا جما دیا اور پھر کھایا، لیکن حساب 1 پائی کا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا وہ کیسے ہوگا؟ بس اتنا کر لیا کرو، کسی اپنے مسلمان بھائی کو دعوت میں شامل کر لیا کرو. اگر آپ نے کسی کو دعوت دے دی، اس کے سامنے ڈھگلا کر دیا، اس نے اس میں سے 2 دانے کھائے اور اس نے کہا بس شکریہ الحمدللہ بارک اللہ، دعا وغیرہ کر لی، وہ کھڑا ہو گیا. اب وہ باقی کا جو پڑا تھا آپ نے کھایا پیٹ بھر کے، اس کا حساب نہیں ہے. جس دسترخوان پر مہمان بیٹھ کر کھائے گا اس کا حساب نہیں ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آج مان لیں اچھا پکانا چاہتے ہیں تو گھر میں پہلے ہی کر دیں کہ بھائی دیکھو تم پکا رہی ہو تو ٹفن اپنے بھابھی کے یہاں دے دینا، چچا کے یہاں دے دینا، وہ غریب رہتا ہے وہاں دے دینا، اگر وہ لوگ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر وہ ایسی پوزیشن میں ہے بھی تو ہم اپنی رشتہ داری کو تھوڑا گاڑھا کرنے کے لیے رکھ دیں، دیں ان بچوں کو دیں، بھیجے آپس میں ایک دوسرے کے یہاں بھیجنے کا رواج رکھیں، ایک دوسرے میں بانٹنے کا رواج رکھیں۔ ہمارے گھر آیا کیا بھیجا ہے، ہاں سر ٹھے اب بھائی تو بھی دے دے تو تھوڑا، پھر اپنے یہاں سے بھی جائے اس کے یہاں سے بھی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ روز نہ کریں تو جمعہ کریں، جمعہ کریں۔ آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں ہے جمعہ کے دن جیسے ہی نماز ہو جاتی ہے تو سارے بچے بڑے سب پہلے جاتے ہیں ماں کے پاس، اس کا ہاتھ چومتے ہیں، خالہ موجود ہوتی ہے اس کا ہاتھ چومتے ہیں، پھر جو ایک دوسرے بڑے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ چومتے جاتے ہیں اور ہاتھ وغیرہ ملاتے ہیں، یہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جمعے کے دن ماں کا، ماں نہیں ہے گزر گئی ہے تو ماں کی بہن کا، ابا ہے تو ابا کا، ابا گزر گئے تو ابا کے بھائی کا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو چچا نہیں ہے تو اپنے ان کا دوست، بھائی کا دوست، ابا کا دوست، ابا کا دوست یا امی کی سہیلی، اس کو ملنے چلے جائیں، حج کا ثواب ہوگا، عمرے کا ثواب ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ تو یہ سمجھ گئے آپ کہ نفاق کتنی طریقے کا ہوتا ہے، ایک نفاق نہیں ہے، یعنی کہ ڈونگ رچو خالی دیکھا انہوں واتو مسلمانوں ની કરવીને અમલમાં મીંડું એને નિફાક કહેવાય। અને મોટો એ બધા નાના નિફાકની કિસ્મો છે ને મોટો નિફાક કયો? રસૂલની ગુસ્તાખી જરા બરાબર કરે એટલે મુનાફિક, એ મોટો મુનાફિક જેની બક્ષિસના ચાન્સ નથી। تو یہ ایک جہنم کی آگ اور ایک یہ آگ، ان دونوں سے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وصحبہ۔ یہ تو ہو گئی درود شریف کی فضیلت، میں نے آپ کو سنا دی۔ اب سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہماری ڈیلی کے حساب سے چالو ہے، وہ ایک آپ کو روایت بتا۔ બાપુ રાતે નીકળું છું તો બીક બહુ લાગે છે, ફલાની જગ્યાએ અવાજ આવે છે, ایسا ہوتا ہے نا، ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرتے۔ اب ایک کتاب کے حوالے سے بسم اللہ کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے ساز و سامان، انسان کے ساز و سامان، ملبوسات۔ اب یہ ساز و سامان اور ملبوسات کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھو جبہ پہنا ہے، اندر بنیان پہنی ہے نا، ہم نے یہ امامہ باندھا ہے، ٹوپی پہنی ہے، یہ ہمارے ساز و سامان ہیں، ہماری چیزیں ہیں جسے ہم روزانہ کی زندگی میں اپیوگ کرتے ہیں۔ ہمارا بستر ہے، ہمارا کنگھا ہے، ہمارا تیل ہے جو سر میں ڈالتے ہیں، ہمارا سرما ہے، ہماری جو کنگھی ہوتی ہے نا، ہم کنگھی کرتے ہیں جس سے، ہمارا عطر ہے، یہ ڈیلی کا ہمارا اپیوگ کی جو چیزیں ہیں، وہ ملبوسات ہماری شنگار کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھ گئے نا آپ، یہ ساز و سامان اور ملبوسات سمجھ گئے۔ اگلا سنو، اس کو جنات استعمال کرتے ہیں، اس کو جنات بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے تو عطر لگا کے رکھ دیا، اب بعد میں غیب سے اس کسی نے لیا، آپ نے دیکھا، وہ تو ہر جگہ ہے، آپ کہیں گے یہاں کہاں ہے؟ پہلے سن لو کہ جنات دنیا میں ہے کتنے، جنات کتنے، جتنے بھی انسان ہے پوری دنیا میں، جتنے بھی انسان، اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہے، یہ سمجھ لی۔ انسانوں میں جتنے انسان ہیں اس میں اچھے کے مقابلے برے زیادہ ہیں، اسی طرح جناتوں میں اچھے کے مقابلے برے زیادہ ہیں، تو 10 گنا جنات ہوئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اگر 40 ہے تو جن کتنے ہوں گے؟ دکھ نہیں رہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دکھ نہیں رہے، ہوتے ہیں۔
اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم چلنا چھوڑ دیں، مسجد جانا چھوڑ دیں. کئی لوگ رات میں مسجد جانے سے ڈرتے ہیں، مائیں جانے نہیں دیتی. ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ہے جنات، کہاں سے تم روکو گے بچوں کو؟ ایسا نہیں ہے. بہرحال کہ وہ جنات جو ہے وہ ہماری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اب ان سے بچنا ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ اگر بچنا ہے کیا کریں گے؟ آپ روایت میں فرمائیں لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے، اگر وہ کپڑا پہننے کے لیے اٹھاتا ہے، اگر کوئی کپڑا ہم پہنتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا اٹھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پہننے کے لیے کپڑا اٹھائے یا اتار کر رکھے، اگر اتارے کپڑا اتار کر رکھنا ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں. اس لیے کہ جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ کے نام کی مہر لگ جائے گی، اب وہ چھو نہیں سکے گا. یہ یاد رکھیں، اسے کیجئے گا گھر جا کے. یہ جو بچے ہیں نا، آپ لوگ خاص دھیان دیجئے. تمہیں جیارے اسکولے تھی آو عام کریں دفتر پھینکی دو چھو نے، نہیں، بسم اللہ کر کے اتاریں، بسم اللہ کر کے رکھیں. اپنے اسکول کے جو کپڑے اتارتے ہیں بسم اللہ کر کے اتاریں تاکہ جن اس کو چھو نہ پائے، اور اس کپڑے میں بسم اللہ کی برکت ہو جائے گی، اور پھر آپ جب بھی پڑھنے بیٹھو گے یاد ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ یاد رکھا کرے، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بسم اللہ کی فضیلت بھی آج سنا دی. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا. اب رجب مہینہ آنے والا ہے. کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ دھیان دیجئے گا. آج تک شاید آپ نے یہ فضیلت سنی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. رجب مہینے میں کیسی عبادت کرتے ہیں، رجب مہینے میں کیا کرنا. رجب مہینہ آتا ہے نا تو وہ صحابہ تھے اپنے اپنے حساب کتاب کمپلیٹ کر لیتے تھے. زکوٰۃ کا حساب شروع، کتنا کمائے، کتنا گیا، کتنا قرضہ، کیا حساب سب شروع ہو جاتا ہے. مسجدوں کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، کعبے کو دھونا شروع ہو جاتا ہے، مسجد حرم کو صاف کرنا شروع ہو جاتا ہے، غلاف بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آقا کا روزہ کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ رجب آ گیا ہے. مسلمانوں کون سی نیند سو رہے ہو؟ کون سی نیند سو رہے ہو؟ رجب سر پر ہے، رجب سر پر ہے. آباد ہونی چاہیے مسجد، آباد ہو رہا ہے کچھ اور. آباد ہونی چاہیے ہماری مسجد، مدرسہ، آباد ہو رہی ہے ہماری بازاریں، آباد ہو رہے ہیں ہوٹلیں. نہیں مسلمانوں نہیں. برکت لوٹنے کا مہینہ آ گیا، کمائی کرنے کا مہینہ آ گیا. اگر آپ کو پتہ چلے کہ کمائی کی سیزن آ گئی ہے، پتہ کام کر لے، دکان کھول، دکان گھراک جا جاؤ سے، ہے کہ نہیں. اب یہ آ رہا ہے رجب، نیکیوں کو بڑھانے والا مہینہ، اور اس میں تو ہم شرم کے مارے مر جائیں میں کہتا ہوں. ایک یہودی تھا. کون تھا؟ ایک یہودی تھا، اور وہ ایک کسی لڑکی پر عاشق تھا. دھیان دیجئے گا، عاشق تھا. موقع تلاش کر رہا تھا کہ کب موقع ملے اور کب اس کے گھر جاؤں. ایک دن موقع مل گیا اور گھر گیا. جیسے ہی گھر گیا، چھت پر چڑھا، شام کا وقت تھا، مغرب کا ٹائم وقت تھا، گھر پر کوئی نہیں تھا، لڑکی اکیلی، موقع فل. اب دونوں جیسے ہی کھٹلے پر جو پلنگ وہاں بیٹھے، اچانک شور، آواز آنے لگی باہر. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکی مسلمان تھی. وہ لڑکی بولو مسلمان تھی. وہ لڑکی نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، تم ڈرو مت، لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلے ہیں، رجب مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے. وہ لڑکا سنا، یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، سنا یہ رجب کا چاند، اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا. رجب کا چاند نظر آ گیا؟ کہاں رجب کا چاند نظر آ گیا؟ کہا اللہ میری توبہ، اب اس مہینے میں یہ کام نہیں. کھڑا ہو گیا، روتا ہوا چلا گیا گھر چلا گیا. جب وہ مرا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا کیونکہ میں نے رجب کا احترام کیا، اور میں نے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا.
એ મુસલમાનો, યહૂદી જેવા યહૂદી અગર ઈ મરે તો મુસલમાન થઈને મરે, એને ઈમાન નસીબ થાય. અને આપણે મુસલમાનના ઘરે પેદા થયા અને રજબ મહિનાની આપણે ખબર નહીં, આપણે રજબનો અદબ ન કરીએ, આપણે આપણી મસ્જિદ મદરસાને વિરાન રાખिए. तौबा तौबा, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है पता ना हो, लेकिन अब मैं बता रहा हूं ना, समझ लो. अगर चाहते हो खुदा की रहमत छमाछम बरसे, अगर चाहते हो कि हर मसला हल हो जाए, अल्लाह के दिनों का एहतराम करो. सुनिए, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था. वो कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास कि मैं उमर फारूक के पास में था और आप लोगों को उनके कवाइफ दिखा रहे थे. उसी दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब एक ऐसा बूढ़ा आदमी गुजरा जो अंधा और लंगड़ा था. उसके आगे एक आदमी चल रहा था. उस लंगड़े नाबीना को सख्ती से घसीटता हुआ ले जा रहा था. समझिए फिर से, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते कि उमर फारूक के पास में था और उमर फारूक लोगों को कवाइफ तकसीम कर रहे थे. उतने में एक शख्स बाजू में से निकला. कैसा था वो जो निकला? वो अंधा था और लंगड़ा था और उसके आगे एक और आदमी चल रहा था. उस लंगड़े नाबीना को सख्ती से घसीटता हुआ जा रहा था. अच्छा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो इरशाद फरमाया, मैंने इतना बड़ा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे लोगों में से एक ने कहा, अमीर मोमिनीन, क्या आप इसे जानते हैं? ये जो घसीट के जा रहा है ये कौन है? जो घसीटता हुआ जा रहा है वो कौन है? आप जानते हैं इनको? अब सुनिए, कहते हैं कि क्या आप जानते हैं? आपने फरमाया नहीं. उसने कहा कि ये इब्ने जानते हैं या नहीं? तो आपने कहा ये इब्ने सबगा सुलमी है जिस पर बरीक फिटकार है. हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, बरीक तो इसका लक़ब है मगर उसका नाम क्या है? लोगों ने बताया कि इसका नाम अयाज है. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अयाज को मेरे पास ले आओ. जब वो उसके पास आया तो आपने उससे फरमाया, मुझे अपना और बनु सबगा का वाक़या तो सुनाओ कि ये वाक़या क्या है, जरा सुनाओ मुझे. इन्होंने अर्ज़ की कि ए अमीर मोमिनीन, ज़माने जाहिलियत का मामला है जिसका किस्सा ख़त्म हो चुका है. अब तो अल्लाह पाक इस्लाम तुलू फरमा दिया है. हज़रत सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि अल्लाह करीम व माफ़ करने वाला है. जब से अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमाई तब से हमें ये ज़ेब तो नहीं देता कि हम ज़माने जाहिलियत के किसी मामले के बारे में गुफ्तगू करें, ताहम अपना बनु सबआ का इबरत अंगेज वाक़या तो तुम बयान करो ही करो. यानी कि जूनी बातों खेड़वी नकामी है पर ते छता वाक्यो तो के शू है. अब वो वाक़या कह रहे हैं कि मैं अपने चचाजाद भाइयों के पड़ोस में रहता था. मेरी फूफी, मेरी पूरी कौम में वही मेरे सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार थे और मुझ पर जुल्म और सितम करते, मेरा माल ना हक छीन लेते. मैं इन्हें खुदा का खौफ दिलाता, रिश्तेदारी और हमसायगी पड़ोसी के हक याद दिलाता. मुझसे वो जुल्म करते लेकिन मुझसे जुल्म का हाथ रोकते नहीं थे. मुझसे रोक लो ऐसा कहते थे लेकिन रोकते नहीं थे. ये वास्ते देना भी मुझे उनके जुल्म से न बचा सका. चुनांचे मैंने उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया और मैं चला आया. हत्ता कि जब हुर्मत वाला महीना रजब का महीना आ गया.
کہا کہ میں اپنے پڑوس میں رہتا تھا، میرے چچا وغیرہ وہی رشتہ دار تھے، وہ اتنے ظلم کرتے تھے، پھر میں نے چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا میں چلا آیا۔ کب چلا آیا؟ کہا رجب کا مہینہ آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، اے اللہ میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ سبعہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرتا رہے۔ بس جب میں نے دعا مانگی چنانچہ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے افراد مر گئے، اور ایک باقی بچا تھا وہ اندھا ہو گیا، اور اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا تھا۔ یہ رجب وہ مہینہ ہے، معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اپنے ظلم کے ہاتھ روک لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زبان سے کڑوی بولو اور سامنے والے کی آنکھ سے آنسو نکلے اور تمہاری تباہی کے بیڑے چالو ہو جاوے۔ اس لیے کنٹرول میں رہنا، اور خاص کر کے ان مہینوں میں ہم لڑائی جھگڑا تو سخت حرام ممنوع ہے، ظلم نہ ہو جائے ہم سے۔ اس میں خاص بڑے لوگ، ماں باپ ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں نا ہمارے، اسی طرح سادات ہے، امام ہے، علماء ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے۔ فقیر سے مطلب وہ ذات والے فقیر نہیں کہہ رہا ہوں میں، فقیر وہ جو فقر و فاقہ میں ہو۔ فقر و فاقہ میں سمجھتے ہیں نا، بیچارے ایک ٹک کا ہوئے ایک ٹک کا نہ ہوئے، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان لوگوں سے ڈریں اور اپنی زبانوں کو روکیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے تینوں باتیں سنا دی۔ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آخر زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کیا باتیں ہیں، اور رجب کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کریں۔ ابھی تو کیونکہ ٹائم چلا جاتا ہے، اب رجب مہینے میں روزہ کون سا رکھیں گے، کس روزے کی کیا فضیلت، بہت ساری باتیں آئیں گے تو سنیں گے۔ اب وضو وغیرہ بھی سیکھنا ہے نا، خالی ان چیزوں میں تھوڑے ہی رہیں گے۔ اور ہمیشہ آج سے میں شروع کر دوں گا، ہمیشہ جب نماز جیسی ہو جائے گی نا، السلام علیکم، السلام علیکم ہو گیا، پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں نا، تو 3-4 ایسے زیادہ پڑھتے ہیں ہم۔ آپ لوگ درود پڑھیں گے ایک صلی اللہ علیہ کا، یہ ایک ہی بار پڑھیں گے، اس کے بعد پڑھی جائے گی ثنا، میں پڑھاؤں گا آپ لوگ پڑھیں گے ثنا، ایک درود اور پھر ثنا۔ جب تک ثنا پڑھ لیں گے تب تک وہ جھولی بھی پھر جائے گی، دونوں کام ہو جائے گا۔ اور ثنا جن کو نہیں آتی ان کی پکی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔